جب انہوں نے را دیکھا، مؤمنون مومنوں نے، ایمان والوں نے، جب انہوں نے دیکھا احزاب لشکر کو، قالو تو کہنے لگے ہاذا یہی ہے ما وعدنا اللہ، جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اور سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ورسولہ اس کے رسول نے، وما اور نہیں زادہم بڑھا ان کا، بڑھایا گیا ان کا، اضافہ کر دیا، الا مگر ایمان میں زیادتی، ایمان ان کا بڑھ گیا، و تسلیما اور ان میں تسلیم میں، جذبہ تسلیم میں اضافہ کر دیا، یعنی جو دشمن کے لشکر جرار نے ان پر حملہ کیا تو اس وقت انہوں نے پرتے جوش سے پکارا، اس لشکر جرار کو دیکھ کر، اپنے آپ کو ان مخیب خطرات میں گرا ہوا دیکھ کر ان کے یقین اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ نور ایمان میں اور جلا پیدا ہو گئی، قضائے الہی کے سامنے تسلیم و رضا کا جو درس انہیں سکھایا گیا تھا وہ پھر تازہ ہو گیا، اور کہنے لگے یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اور اس کے رسول نے، جس طرح اس حملے کا وعدہ پورا ہوا اسی طرح غلبہ اسلام کا وعدہ بھی یقیناً پورا ہوگا۔ تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا جب انہوں نے اس کیفیت کو دیکھا۔ پھر آگے فرمایا من المؤمنین، اور کچھ ایسے مومن ہیں کہ کچھ ایسے خوبصورت ایمان والے ہیں، رجال جو جوان مرد ہیں، کچھ من المؤمنین اور مومنین میں رجال کچھ ایسے جوان مرد ہیں، صدقو جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہدو جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، علیہ اس پر، فمنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے مرد ہیں، قضا جنہوں نے پوری کی، نحبہ اپنی نظر، ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من جو ینتظر انتظار کر رہے تھے اس ساعت سعید، یعنی قضا پوری کی مطلب جو جام شہادت پا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خوشی خوشی اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ومنہم اور ان میں سے من ینتظر کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم شہید ہوں اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وما بدلوا تبدیلا اور ان مہیب خطرات نے ان کے رویے میں ذرا تبدیلی نہیں کی۔ مومن ہے ہی وہ جو ثابت قدم رہے اور حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں وہ اپنے رب پہ کامل بھروسہ رکھے، یعنی کہ بعض وہ بیدار بخت ہیں کہ انہوں نے سرفروشی اور جان بازی کی جو نظر مانی تھی اسے پورا کر دیا اور جان دے کر شہداء کی صف میں شامل ہو گئے۔ اسلام کے ان جان باز مجاہدین یہ جو عشق و وفا کے ایسے تابندہ نقوش ثبت کر کے جا رہے ہیں جن کی چمک قیامت تک ہر لمحہ فزونتر ہوتی رہے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر اپنے مالدار باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے تھے، بڑے خوش پوش تھے، ان کا زرق برق قیمتی لباس آنکھوں کو حیرا کر دیتا تھا، ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نے انہیں اسلام کے لیے چن لیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے در مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لی، اور جب اس جنگ میں یہ شہید بھی ہو گئے، یعنی دیگر غلامان حبیب کبریا کی طرح یہ شوق شہادت سے جھومتے ہوئے داد شجاعت دینے لگے، اور کیف و مستی کا یہ عالم تھا کہ اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا، اپنی ذات کا فکر نہ تھا، صرف ایک ہی دن تھی جو سرنگو نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، زخموں سے چور ہو کر گرے، اور جب آپ نے جام شہادت نوش پایا، جنگ ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اسلام کے اس بہادر سپاہی کی ناش کے قریب کھڑے ہو کر دعا فرمائی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ لوگ قیامت تک شہید ہیں، ان کے پاس آؤ، ان کے مزارات کی زیارت کرو، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا وہ جواب دیں گے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن نضر ان کو بدر میں شریک ہونے کا از حد ملال تھا، انہیں یہ دکھ تھا کہ میں شریک نہیں ہو سکا، ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نہیں شہید ہو سکا، افسوس کہ میں کفر و اسلام کے پہلے مارکے میں شرکت سے محروم ہو گیا، اب اگر خدا نے موقع دیا تو دنیا دیکھے گی کہ شمع جبال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانے جان سپاری کا کیسا منظر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جنگ احد میں شامل ہوئے اور لشکر اسلام میں جب ایک ہلچل مچ گئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو بعض مسلمان دل شکستہ ہو کر بیٹھ گئے، یہ پاس سے گزرے اور پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا حضور شہید ہو گئے۔ آپ نے انہیں للکارا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو پھر زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ آؤ اس بات پر ہم بھی جان دے دیں جس پر حضور نے جان دی۔ پھر تلوار بے نیام کی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، کفار پر
پے در پے وار کرتے رہے اور زبان سے یہ کہتے رہے کہ اے سعد، نظر کے رب کی قسم، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور مجھے یہ خوشبو کوہ احد کے پیچھے سے آ رہی ہے، جہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور جب ان کے زخم گنے گئے تو 80 سے زیادہ زخم تھے، اور کوئی عضو بھی سلامت نہ تھا کہ ان کی پہچان ہو سکے۔ تو ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پورے دیکھ کر انہیں پہچانا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فرمایا جا رہا ہے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ اس دکھ میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکے، کب ہمیں جو ہے شہادت کا عظیم رتبے سے سرفراز کیا جائے گا، کب ہم میدان جنگ میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ہم تو کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی انسان کچھ بھی کر لے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ جان قیمتی ضرور ہے، مگر جب اسے اپنے محبوب، اپنے رب کی رضا کے مطابق گزاریں اور اسی کی رضا کے مطابق اس کو قربان کر دیں تو پھر اس جان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ورنہ دنیا میں آ کر صرف کھا پی کے اپنی زندگی کے عیش و عشرت کے ایام گزارنے کے بعد اگر اسی طرح واپس پلٹ گئے تو اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حیوانوں کی طرح کی زندگی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، خوبصورت لوگ جنہوں نے اپنی نظر پوری کی اور کچھ اس ساعت سعید کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ثابت قدم رہنے والے ہیں کہ وما بدلوا تبدیلا، ان کے رویے میں ذرا تبدیلی نہیں آئی جنگ کے مخیف خطرات کے باوجود۔ اور یہ ساری کیفیت اس لیے ہے کہ انہیں یقین ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جزا کے لیے حاضر ہونا ہے، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ جزا دے صادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی جو سچائی کا، انہوں نے جو وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ قیامت برپا ایسے ہی نہیں ہوگی، ہر انسان جو مرتا ہے یہ ایسے ہی نہیں مرے گا، بلکہ اچھوں کو اس کی اچھائی کا بدلہ اور بروں کو اس کی برائی کا بدلہ۔ یہ اس علیم حکیم خدا کی حکمت ہے کہ اس نے یہ زندگی ایسے نہیں بنائی کہ جو مرضی زندگی گزار کے چلا جائے اور بس اس کے بعد مٹی ہو جائے۔ نہیں، یہ زندگی کا مقصد، اور مقصد کے بعد پھر اللہ نے اچھوں کو اچھائی کا بدلہ اور بروں کو برائی کا بدلہ دینا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کا فرما بردار بن کے ساری زندگی گزارے اور ایک نافرمان ساری زندگی اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرے اور دونوں کا انجام سیم ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اچھوں کو اچھائی کا اجر دیتا ہے، بروں کو برائی کا عمل دیتا ہے۔ تو تاکہ جزا دے، اللہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ جزا دے سچوں کو، اپنا وعدہ سچ کرنے والوں کو ان کے سچ کے باعث، وہ یعذبا، اور عذاب دے منافقین، منافقوں کو، ان اگر شاہ چاہے، او یا یتوبہ، توبہ کریں وہ تو توبہ قبول کر لے علیہم، ان کی۔ جب بھی اللہ نے عذاب کی بات کی تو ساتھ توبہ کی بات ضرور کی کہ کوئی جتنے بھی گناہ کر لے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اس کی بارگاہ میں آئے تو اللہ اس کو جو ہے معاف کرے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، وہ بے شک اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم ہی پائے گا۔ تو آج کا درس تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ اس میں تفصیل زیادہ تھی، تو میں اس لیے آیات مزید نہیں کروا رہی۔ میں امید کرتی ہوں ان خوبصورت آیات کی تفسیر سن کے آپ اپنے ایمان کی تازگی کو محسوس کریں گے، ایمان کی شیرینی کو محسوس کریں گے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سے تقاضا کرتی ہے اس کو سمجھیں گے اور سیرت کی شیرینی کا مزہ چکھیں گے، تب جب اپنی زندگی میں عمل کے میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔